شہر مکہ کے اندر ایک گلی کے کونے پر ایک پتھر ہوا کرتا تھا، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ وہ پتھر اس وقت میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی حضرت جبریل امین اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی 5 آیات لے کر نہیں آئے تھے غار حرا میں، ابھی میری بعثت نہیں ہوئی تھی، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا کہ وہ پتھر مجھ پر سلام پڑھتا تھا۔ جب میں اس کے قریب سے گزرتا تو وہ کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، مگر وہ پتھر حضور کی نبوت کا اعلان کرتا تھا اور حضور پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ تو چرند پرند انسان جنات حضور کے عاشق تھے، حضور کے غلام تھے، سوائے نافرمان انسانوں کے اور نافرمان جنات کے سب جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے سچے رسول تھے۔ آقا علیہ السلام کی جو سلطنت تھی یہ پھیلتی چلی گئی یہاں تک کہ عالم جنات کے اندر بھی پھیل گئی، عالم انس کے اندر بھی پھیل گئی، انسانوں کے درمیان بھی پھیل گئی اور جنات کے درمیان بھی پھیل گئی۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی سلطنت، آپ کی سلطنت اور آپ کی شہنشاہی کا عالم یہ تھا کہ اس سے پہلے یعنی حضور کی بعثت سے پہلے، حضور کی ولادت سے بھی پہلے انبیاء بھی جانتے تھے اور انبیاء کی قومیں بھی جانتی تھی، یہاں تک کہ اس دور کے جو پہلے زمانے کے جنات تھے وہ بھی حضور کے غلام تھے، وہ بھی حضور کی شان کو جانتے تھے۔ اب اس پر میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے جس کو قاضی بیضاوی نے روایت کیا ہے، قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو الخصائص الکبریٰ میں روایت کیا، اور امام ابو نعیم نے اس کو روایت کیا الدلائل میں، ابن حفص الحنبلی بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس کو روایت کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اور فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے مدینہ کے باہر شہر مدینہ کے باہر کسی مقام پر، کسی جگہ پر ہم حضور کے ساتھ تھے۔ ایک بوڑھا شخص آ گیا، وہ بوڑھا شخص تھا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، سوٹی تھی، اور اس نے وہ انسانی بشری شکل میں تھا مگر تھا جن انسانی بشری شکل میں تھا۔ تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور حضور کو سلام کیا۔ اب دیکھیں میرے آقا کی سلطانیت، دیکھیں آپ پوری کائنات کے سلطان تھے، آپ کی سلطنت دیکھیے۔ تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے اس نے حضور کو سلام کیا، اس جن نے۔ اب اس کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ جن ہے، صحابہ کرام اسے انسان سمجھ رہے تھے مگر وہ جن تھا۔ اب ایک سلطان اور ایک رعایا کا مقام دیکھیے، سلطان اپنی رعایا کو پہچانتا ہے، جانتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کون ہے، وہ انسانی شکل میں تھا، جن تھا، حضور نے نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، سوال نہیں کیا، بلکہ حضور نے پوچھا کہ اے بوڑھے تو جنات کے کس قبیلے سے ہے، جنات کی کس قوم سے ہے۔ اب دیکھیں ایک ملک کا حکمران ہونا، اسے بھی اپنی رعایا کی خبر ہونی چاہیے، لیکن ادھر یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جنات کے کتنے قبائل ہیں اور انسانوں کے کتنے قبائل ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ بتاؤ تم جنات کے کس قبیلے سے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ میرا نام ہے حام، میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں، ابلیس جو شیطان گزرا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں اور میرا نام حام ہے اور میرے باپ کا نام ہین ہے اور میرے دادا کا نام لوکیس ہے اور میرے پردادا کا نام ابلیس تھا، شیطان، جس کا نام شیطان ہم بولتے ہیں، ابلیس تھا۔ اب دیکھیں شیطان کا پڑپوتا آقا علیہ السلام کی صحبت میں آ گیا، آقا علیہ السلام کی سنگت میں آ گیا، حضور کی غلامی میں آ گیا۔ لعنت ہو ابلیس تم پر کہ تیری اپنی نسل بھی تیرے اپنے مذہب پر نہ رہی، تیری اپنی نسل بھی تجھے چھوڑ کر آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ گئی ہے اور وہ ملائکہ کی ہم نوا بن گئی ہے۔ تو حضور نے پوچھا، آقا علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان 2 پشتیں ہیں، تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں،
اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں، میرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، جب قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا، مارا تھا، تو اس وقت میری عمر چند سال تھی، مگر مجھے سوجھ بوجھ تھی، میں بات سمجھتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا، سوال کیا حضور نے، فرمایا کہ اے حام بن ہین، بتاؤ تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی وقت گزارا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جاتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا تھا، اسی طرح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گیا۔ آقا میں آپ کا ایک پیغام اٹھائے پھرتا ہوں، آقا میں آپ کا ایک پیغام اٹھا کے پھر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا حام بن ہین، وہ جو جن تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تمام انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا، سب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، انجیل پڑھائی تھی، انجیل کا سبق دیا تھا، تو ساتھ انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا تھا، آقا وہ آپ کے لیے تھا، وہ پیغام آپ کا میں اٹھائے پھر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے حام بن ہین، اگر تمہاری ملاقات سید الانبیاء، امام الانبیاء کے ساتھ ہو جائے، اگر تمہاری اتنی عمر ہو تو میرا سلام میرے آقا کو پہنچا دینا، اس نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کو میرا پیغام پہنچا دینا۔ جب میرے آقا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچی تو میرے آقا، آپ کی آنکھیں بھر آئیں، میرے آقا کی آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ علیہ السلام جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ان کا جب پیغام سنا حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ پھر میرے آقا نے اس ابلیس کے پڑپوتے سے کہا کہ تمہارے لیے کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، تمہیں کوئی کام ہے میرے لیے، میری خاطر کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، میں تمہارا کام کر دوں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، بس اتنا کریں کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل سکھائی تھی، آپ مجھے قرآن سکھا دیں، آپ مجھے قرآن سکھا دیں۔ تو کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی 10 صورتیں ابلیس کے پڑپوتے کو سکھائیں، 10 صورتیں۔ وہ کون سی صورتیں تھیں؟ سورۃ واقعہ، سورۃ عما یتساءلون، اذا الشمس کورت، قل یا ایھا الکافرون، اور اسی طرح سورۃ اخلاص اور دیگر 10 صورتیں آقا علیہ السلام نے ابلیس کے پڑپوتے کو سکھائیں، اور وہ آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ گیا، حضور کا کلمہ اس نے پڑھا اور حضور کی امت میں شامل ہو گیا، وہ ابلیس کا پڑپوتا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس کو نہیں دیکھا، مدینہ میں کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں وہ ابھی زندہ بھی ہے یا نہیں، مگر وہ ہم سے غائب ہو گیا، اس کے بعد نظر نہیں آیا۔ تو آقا علیہ السلام، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے تھے، ساری انسانیت، چرند پرند، نباتات، جمادات، انسان، چرند، حتیٰ کہ جنات کے لیے نبی بن کے آئے تھے۔